تو حضرت محمد نے خود شادیاں ہی شادیاں، لونڈیاں ہی لونڈیاں، حضرت علی بیچارے کو دوسری شادی نہیں کرنے دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حارث سلطان پاکستانی ملحد جو آج کل آسٹریلیا میں مقیم ہے، یہ آئے دن اسلام، اسلامی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق، ان کی توہین اور گستاخی کرتا رہتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر اس کا ایک کلپ جو بڑا ہی وائرل ہو چکا ہے، جس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے. تو حضرت محمد نے خود شادیاں ہی شادیاں، لونڈیاں ہی لونڈیاں، حضرت علی بیچارے کو دوسری شادی نہیں کرنے دی. جب آتی ہے نا وہ زارا جی آپ بات کر رہی تھیں کہ ماں کو کوئی باہر دنیا کیا دے گا، اس کو کہتے ہیں منافقت. خود اوروں کی بیویوں کے اوپر، اوروں کی بیٹیوں کے اوپر سوتنے لائی جا رہے ہیں. وہ نام مجھے بھول گیا، ایک امہات المومنین کا. انہوں نے پہلے انکار کر دیا حضرت محمد سے شادی کرنے کا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جیلس ہو جاؤں گی، آپ نے تو کم تھی چکے ہیں، تسی تو ویاہ کھڑکائی جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ شادیاں بڑی کر رہے ہیں تو میں نہیں مانوں گی. لیکن حضرت محمد کی ایک سٹینڈنگ تھی، ظاہر بات ایک بادشاہ تھے تو ایک چاند بھی تھا ان کا. تو خیر حضرت محمد نے کہا نہیں، اللہ تمہارے دل میں خود ہی جیلسی ختم کر دے گا. تو وہ انہوں نے شادی کر لی حضرت محمد سے. اس کلپ میں اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے اور آپ کی ذات کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ خود آپ نے اتنی شادیاں کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے دوسرے نکاح کی اجازت کے لیے تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. میرا ایک کلپ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس ایشو کے اوپر بات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ شادیاں کرنا، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے، آپ خواہش پرست تھے، اس وجہ سے آپ نے زیادہ شادیاں کی، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں. کیوں؟ کیونکہ شہوت پرست آدمی کا مزاج جو ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے ملتا نہیں ہے. آپ کا 25 سال کی عمر میں نکاح کرنا کن کے ساتھ؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، جن کی مشہور بات یہ ہے کہ ان کی 40 سال کے لگ بھگ عمر تھی. تو اس وقت آپ کا نکاح کرنا 15 سال کا ڈیفرنس ہے. اور پھر سیدہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. آپ کا نکاح کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ شہوت پرست نہیں تھے. کیونکہ جو شہوت پرست ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے کم عمر والی لڑکی کے ساتھ شادی کو ترجیح دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 ازواج، سیدہ خدیجہ، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن، ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. اور آپ کی زیادہ شادیاں کرنا، اس میں اسلام کی سربلندی اور اسلامی جو تعلیمات ہے ان کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے نکاح کیے. مثال کے طور پر معاشرے میں رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آپ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. اور پھر قبائلی جو تعصب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نکاح کیا. تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. لیکن یہ جو بیان کرتے ہیں کہ خواہش کی بنیاد پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ بات نہیں ملتی. اب آتے ہیں اس کے مین اعتراض کی طرف کہ آپ نے خود اتنی شادیاں کی لیکن حضرت علی کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دی. اب اس میں حقیقت کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو منگنی کا پیغام بھیجا اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انی لست احرم حلالا ولا احل حراما. جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ میں حرام نہیں کر سکتا، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو میں حلال نہیں کر سکتا. آپ کیا کہنا چاہتے تھے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، مثنا و ثلاث و رباع، وہ 4 نکاح کر سکتا ہے. اب یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. پھر اجازت کیوں نہیں دی؟
آپ نے مطلق اس کو حرام نہیں کیا ان کو اجازت، بلکہ آپ نے کیوں منع کیا؟ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نکاح کی اجازت نہیں دی۔ وہ ابو جہل جس نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اس نے تکالیف دی، اس بنیاد پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے ریالٹی جس کو چھپایا جاتا ہے اور ان احادیث کو توڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اسلام کا چہرہ یہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا کرے۔ جو اسلام کے دشمن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔